الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ذوالقرنین زیر بحث ہے۔ یہ قصہ کس پس منظر میں زیر بحث آیا ہے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ذوالقرنین کے 3 بڑے مہمات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ان میں سے 2 کی تفصیلات ہم نے دیکھ لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لحاظ سے اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت اس وقت کی متمدن دنیا کا کم و بیش احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا علاقہ وہی ہے جو اب ایران، عراق، مشرق وسطیٰ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ نیچے تک بھی اس کی سلطنت سمندر تک پہنچ گئی اور اوپر بھی بحر خزر یا کیسپین سی جس کو کہا جاتا ہے وہاں تک ممتد ہو گئی۔ قرآن مجید اب اس کی تیسری مہم کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ثم سبب حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ پہلی 2 مہمات کے بعد پھر ذوالقرنین نے ایک اور مہم کا سامان کیا۔ اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس کی تیسری مہم ہے۔ اس تیسری مہم میں اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دور دراز کے قبائلی علاقوں کی طرف یہ سفر ہوا ہے۔ چنانچہ مورخین اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے۔ تاہم میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اتنا ضرور بتاتے ہیں کہ بابل کی فتح کے بعد وہ شمال مشرق کی طرف ایک سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مہم کی منزل کیا رہی ہوگی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو موضوع ہی در حقیقت ان چند چیزوں کو بیان کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ ایک درے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑا درہ ہے، آگے اس کا ذکر ہوگا۔ وہاں اس کو یعنی جہاں وہ بڑا درہ ہے اس کے قریب اس کو ایسے لوگ ملے جو بالکل ہی باہر کے لوگ تھے، یعنی ان کا کبھی کسی متمدن دنیا سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ان کی زبانیں بھی ایسی تھیں جن میں ابلاغ ممکن نہیں تھا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، یعنی ان سے کمیونیکیٹ کرنا، بات کرنا آسان نہیں تھا۔ بہرحال کچھ اہتمام کیا ہوگا جس طرح کہ اس زمانے میں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ گفتگو ہوئی۔ پھر قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ اس درے کے پار آباد تھے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ میں نے لکھا ہے کہ آگے ذکر ہوا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج و ماجوج کا علاقہ تھا۔ اس لیے لا محالہ ان سے مراد وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں جو بحر خزر یعنی کیسپین سی اور بحر اسود بلیک سی کے درمیان واقع ہے۔ یہ
وہی علاقہ ہے جس میں آگے پھر قفقاز کے پہاڑ ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوہ قاف کہا جاتا ہے، اور پھر یہ روس کا اور اس سے اوپر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس جگہ تک وہ پہنچ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں، آ کے ہماری اس زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، جیسے پرانے زمانوں میں قبائلی علاقے سے ہوتا تھا۔ اس طرح کی بہت سی فساد انگیزیوں کا ذکر ہم یورپ کے قبائلی علاقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آسٹریلیا کے قبائلی علاقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، قدیم افریقہ کے قبائلی علاقوں میں پڑھتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ دوسرے علاقوں کا خود ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، آتے ہیں، لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور اس درے سے یہ ہو کے آتے ہیں، یعنی ہم چونکہ اس کے بالکل سامنے آباد ہیں، یہی ہمارا علاقہ ہے، یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور فساد پھیلا کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے درخواست یہ کی کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کریں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں؟ یعنی آپ ایک بڑے بادشاہ ہیں، آپ کی بڑی سلطنت ہے، آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑے لشکر ہیں۔ اس زمانے میں جب بادشاہ مہمات پر جاتے تھے تو صرف فوجیں ہی ساتھ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہر طرح کا کام کرنے والے ہنرمند بھی ساتھ ہوتے تھے، اور اسی اہتمام سے بالعموم یہ مہمات سر کی جاتی تھیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت سے وسائل ہیں، تو یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے محصول کا بندوبست کر دیتے ہیں، یعنی ہم پر کوئی آپ ٹیکس لگا دیجئے، وہ ہم ادا کر دیں گے، اس کے صلے میں آپ ہمیں ان فساد کرنے والوں سے نجات دلا دیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگ اپنے ہی علاقے میں محدود تھے، ان کے ساتھ بات کرنا اتنا آسان نہیں تھا، تاہم کچھ راستہ نکالا گیا۔ اب یہاں انہوں نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کر دیا، یعنی باقاعدہ نام لے کے انہوں نے بتایا کہ وہ کون سے قبائل ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں یا یہاں فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمارے پاس جو قدیم ترین تاریخیں ہیں وہ دنیا کا شجرہ نسب یہی بیان کرتی ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اترے تو ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور کچھ اور لوگ بھی۔ دنیا میں پھر انہی کی اولاد مختلف علاقوں میں پھیلی، ان میں سام تھے، حام تھے اور یافس تھے۔ یافس کی اولاد کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان علاقوں میں چلے گئے، یعنی جس کو ہم اب وسط ایشیا کے علاقے کہتے ہیں۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، اوپر کا حصہ جہاں یہ روس ہے، چین ہے، منگولیا ہے، ان ممالک میں یہ آ کے آباد ہوئے۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے، یعنی جس زمانے میں حزقیل کا صحیفہ لکھا گیا اس وقت ان کی وہاں حکومتیں یا بادشاہتیں قائم تھیں، گویا یہ ان قوموں کا علاقہ بن چکا تھا اور انہی کے نام سے اس کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس سے واضح ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل بھی یہاں محکوم تھے۔ یہی بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو دوسری مرتبہ یروشلم میں آباد کیا، ان کو بہت کچھ مدد فراہم کی، اور محکومی کے بجائے انہیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جو کم سے کم اپنے علاقوں میں خود مختاری کے ساتھ رہ سکے۔ یہی زمانہ ہے جس میں تورات دوبارہ ترتیب دی گئی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا اور جس میں
یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، اس میں ورق ورق کر دی گئی، ان کا معبد بھی ختم کر دیا گیا، پوری قوم محکوم بنا دی گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان کی اپنی تاریخ میں بہت وضاحت سے بیان بھی ہوا ہے۔ تو یہ یافس کی اولاد میں سے تھے، اور یافس کی اولاد ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی، جس طرح سام کی اولاد زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئی، عرب علاقوں میں، اور اسی طریقے سے حام کی اولاد کا علاقہ زیادہ تر افریقہ رہا، باقی علاقوں میں بھی یہی قومیں پھر ہجرت کرتی رہی ہیں، پھر ان میں اختلاط بھی ہوتا رہا ہے، وہ بات کے مسائل ہیں۔ صحیفہ حزقیل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ حزقیل فرماتے ہیں، یہ حزقیل کے 38ویں باب کی بالکل ابتدا ہے، پہلی دوسری آیت ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روس مسک، یہ ماسکو ہے وہی، بعد میں اس کا تلفظ یہ ہو گیا، اور توبل طبالسک کا فرما روا اے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر، یعنی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ اب ان لوگوں تک بھی خدا کا پیغام پہنچنا چاہیے، تم لوگ اب ان کے لیے نبوت کرو۔ تو یہ ان کو بتایا گیا۔ اسی طرح سے حزقیل کے 39ویں باب میں بھی بالکل ابتدا میں پھر ان کا ذکر ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، یہ پرانے نام ہیں وہی، یعنی روس، ماسکو اور طبالسک، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کے دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یعنی اگر تم اسی سرکشی پر قائم رہتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، یہ ان کو تنبیہ کرو، متنبہ کر دو، ان کو بتا دو، تاکہ یہ بھی اگر سنبھلنا چاہیں تو سنبھل سکیں۔ یہ حزقیل نبی کے الہامات ہیں جو اس وقت بھی بائبل ہے اس میں نقل ہوئے ہیں، اسی کے اقتباسات کے میں نے پڑھے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کے بارے میں ان سے کہا کہ یہ اس وقت بالکل غارت گر ہوئے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، اس درے سے نکل کے آ جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے مال و اولاد کو، باغات کو، دوسری چیزوں کو، جو کچھ بھی ہمارے پاس سر و سامان ہے، بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چونکہ اسی علاقے میں آباد تھے، اور پھر انہوں نے دور دراز کے علاقوں کی طرف ہجرتیں کی ہیں، یعنی یورپ کی طرف بھی ان کی ہجرت ہوئی ہے، اور سائبیریا سے پار بھی ان کی ہجرتوں کے آثار تاریخ میں ملتے ہیں، وہاں سے بھی ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت امریکہ میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر باقی اور علاقوں میں بھی ان کے جانے کا تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ سب تو ہماری آنکھوں کے سامنے پھر ہوا ہے، اور وہ تاریخ کے مسلمات ہیں۔ یعنی یہی اقوام ہے، ان میں سے ظاہر ہے کہ یافس کی اولاد ہے، یافس کی اولاد کے ایک سے زیادہ بیٹوں کا ذکر آتا ہے، یعنی کافی بڑی تعداد ہے، اور انہی کے نام پر پھر پرانے شہر بھی آباد ہوئے ہیں۔ تو جوج ماجوج بھی انہی میں سے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کا نام یابان ہے، اور اسی طرح کے بہت سے نام آتے ہیں، وہ اگر آپ بائبل میں شجرہ نسب پڑھیں تو اس میں سب کے نام دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ زمین میں فساد برپا کر رہے تھے، ان لوگوں نے درخواست کی کہ محصول لے لیں اور کوئی روک بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ اس نے جواب دیا کہ جو کچھ میرے پروردگار نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے وہی بہت ہے۔ یعنی ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی محصول کی ضرورت نہیں ہے، میرے پروردگار نے جو عنایت مجھ پر کر رکھی ہے وہ میرے لیے بہت ہے۔ ما مکنی فیہ ربی خیر، وہی بہت ہے، یعنی اللہ کا مجھ پر بڑا کرم اور بہت احسان ہے، تو میں یہ کام تمہارا کر دوں گا، اس کے لیے مجھے کسی محصول کی یا کوئی خراج لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کے وحشی قبائل تھے اور قدیم زمانے سے متبدل علاقے پر غارت گرانہ حملے کرتے رہتے تھے۔ یعنی اس کے علاوہ بھی ذکر ہوتا ہے ایران پر ان کی طاقت، ایران کا بھی ظاہر ہے وہی علاقہ ہے، اوپر مل جاتا ہے۔ ایران پر ان کی طاقت ترکستان کے راستے سے بھی ہوتی تھی اور کفکاز پہاڑوں کے اس درے سے بھی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی ادھر سے بھی یہ حملہ آور ہوتے تھے، لیکن وہ علاقے دوسرے ہیں، اور ادھر نیچے کی طرف بھی آتے تھے اسی درے سے گزر کر جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین نے جب یہ کہا کہ میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے، میرے اختیار میں دے رکھا ہے، وہی بہت ہے، تو اس میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ خیر استعمال ہوا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ یہ کافی ہے، یعنی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پر کوئی محصول عائد کرنا پسند نہیں کروں گا، اور دوسرے یہ کہ یہ نہایت پاکیزہ مال ہے، اس میں لوٹ مار اور تعدی کی کوئی علائش نہیں ہے، یعنی یہ کوئی میں نے قوموں کو مار کر مغلوب کر کے یا ان کا مال لوٹ کر جمع نہیں کیا، یہ پاکیزہ مال ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی میرے لیے بہت کافی ہے۔ البتہ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا، تو انہوں نے کہا کہ اجل بینکم و بینہم ردما، آپ ہمارے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، تو ایسا کرو کہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، یعنی یہ جو درہ ہے اس میں میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں، اس میں جو افرادی قوت ہے وہ تم مجھے فراہم کرو، یعنی جو لوگ میرے ہنرمندوں کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اس کی مدد تم میری کرو، میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ آگے پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے کیا کیا اور چیزیں چاہیے ہوں گی جو فراہم کر دو۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اس طرح کی ایک قدیم دیوار کے آثار کوہ قفقاز کے درہ داریال میں موجود ہیں، یعنی اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ دیوار جس کو درہ داریال کہا جاتا ہے وہاں بنائی گئی، یہ قفقاز کے علاقے میں، اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ سیاح اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دیوار 50 میل لمبی، 290 فیٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی، یعنی ایک بڑی دیوار بنائی گئی۔ 50 میل کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا، اس پورے علاقے کو دیوار سے بند کر دیا گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، روایات میں ہے کہ عباسی خلیفہ واسق نے اس دیوار کی تحقیقات پر 50 افراد کی ایک ٹیم مقرر کی، یعنی مسلمانوں نے جب قرآن میں یہ پڑھا تو عباسی خلیفہ واسق کے زمانے میں ایک مہم بھیجی گئی کہ اس علاقے کو جا کے دیکھا جائے، یعنی یہ بڑا دشوار گزار علاقہ ہے، اوپر کا پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جا کے دیکھا جائے۔ تو 50 افراد کی ایک ٹیم مقرر کی گئی۔ اس دیوار کو لوگ دارا یا نوشیرواں کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی عام طور پر یہ اس طرح منسوب کی جاتی ہے، لیکن زیادہ شواہد اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ کیخسرو نے تعمیر کرائی ہوگی، یعنی اسی خرس نے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جس کو اس کی 2 بڑی سلطنتوں کی وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا تھا، جس کی علامت کے طور پر اس کے تاج میں 2 سینگ تھے، اور انہی کو گویا اس کا نام بنا دیا گیا یا لقب کہیے۔ مثلاً یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ کیخسرو کی سلطنت کی شمالی حد کوہ قفقاز تک تھی، یعنی یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسی کی سلطنت ہے جو کوہ قفقاز تک چلی گئی تھی اوپر شمال میں۔ اتنا وسیع علاقہ زیر نگیں کر لینا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا ہو۔ قرش نام کا ایک شہر اور ایک دریا کوہ قفقاز کے علاقے میں اب تک موجود ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام پر
وہاں نام بھی رکھے گئے۔ آہنی دیوار کو گورا کا نام دیا جاتا ہے، جو قریشی کی بگڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے، یعنی اسی لفظ کو بعد کے لوگوں نے اس طرح بولنا شروع کر دیا۔ یہ دیوار دھات سے دو پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی ہے، اور اس کے نچلے حصے میں اس وقت یہ دیوار کچھ موجود تھی، اور اس کے نچلے حصے میں برسات کے پانی کے نکلنے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی، یعنی اس طرح بنائی گئی ہے کہ پانی بھی نکلتا رہے اور ادھر سے حملہ آور بھی روک دیے جائیں۔ اس طرح کی جو دیواریں ابھی موجود ہیں اس میں یہ معلوم ہے کہ ایک دیوار ہندوستان میں بہت بڑی موجود ہے، اور دیواریں چین سے تو ایک دنیا واقف ہے۔ بنائی جاتی تھی اس طرح کی دیواریں اس وقت لوگوں کے لیے قبائلی حملوں سے یا اور اس طرح کے طاقت کرنے والے لوگوں سے بچنے کے یہی طریقے تھے۔ موجودہ زمانے میں تو یہ سب چیزیں بالکل ختم ہو گئیں اور ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی سلیں لا دو۔ یعنی پہلے تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے تم مزدور فراہم کرو گے، ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو گے، اور اب لوہے کی سلیں بھی فراہم کرنی ہیں مختلف علاقوں سے۔ چنانچہ وہ فراہم کر دی گئیں، اور پھر کیا ہوا کہ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا، یعنی دیوار کھڑی ہو گئی، اس میں لوہے کی اس طرح کی سلیں اور چادریں استعمال کی گئیں۔ اس میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ساوا بین الصدفین کے الفاظ آئے ہیں۔ صدف خول اور خلا کو کہتے ہیں۔ یہاں اس کے مثنیٰ استعمال کرنے میں اس کے دونوں طرفوں کا لحاظ ہے۔ عربی زبان میں جیسے ہمارے ہاں اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں واحد جمع ہوتے ہیں، ایک دو کے لیے الگ ہوتا ہے، اس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں مثنیٰ استعمال کیا ہے، صدفین۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کی وسعت تھی اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ دونوں اطراف بہت دور تک تھے، تو وہ پہاڑوں کے درمیان اس خلا کو پاٹ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ دھوکو، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کر دیا تو حکم دیا کہ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈھیل دوں۔ یعنی اس طرح وہ دیوار بنائی گئی، وہ فراہم کر دی گئی، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا، یعنی ساوا بین الصدفین، پھر اس نے کہا کہ اب آگ جلائی جائے اور اس کو دھونکا جائے، قال انفخوا، اور اس طرح جلائی جائے کہ گویا یہ پوری کی پوری دیوار آگ بن جائے، جیسے کہ عام طور پر لوہے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اب آؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تاکہ کسی کے لیے نقب لگانے کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، یعنی گویا اہتمام یہ ہے کہ لوہے سے اس کو کھڑا کیا گیا، لوہے کو پگھلایا گیا، پھر اس کے بعد جب وہ اس جعلہ نارا، وہ بالکل پگھل کر آگ بن گیا، تو اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس پر تانبا بھی اڈھیل دیا گیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، سو ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ ایسی پختہ دیوار، ایسی غیر معمولی دیوار بن گئی۔ سو یہ ایسی دیوار بن گئی کہ یاجوج و ماجوج اب نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ یہ وہاں دیوار اس نے دو دروں کے درمیان درہ داریال میں بنا دی، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خلیفہ واسق کے زمانے میں باقاعدہ مہم بھیجی گئی، اس نے جو آ کر بتایا وہ کافی تفصیلات ہے۔ جس طرح انہوں نے دیکھا کہ پانی کے گزرنے کے لیے نیچے جگہیں بھی بنی ہوئی ہیں اور دیوار کی وسعتیں بھی یہ ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے آ کے بتائیں، وہ تاریخ میں نقل ہو گئی ہیں۔ یہ دیوار اس طرح بنا کے اب گویا اہتمام ہو گیا کہ یاجوج و ماجوج اب یہاں چڑھ نہیں سکیں گے، نہ اس میں نقب لگا سکیں۔ اتنی پختہ ہے کہ اگر وہ نقب لگا کے آنا چاہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر اوپر چڑھنا چاہیں تو اتنی بلند ہے کہ یہ کوئی اب آسان کام نہیں رہا۔ قال ھذا رحمۃ من ربی،
ذوالقرنین نے کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، یعنی جب وہ منصوبہ مکمل ہو گیا، دیوار بن گئی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اس فقیر نے کام تو کر دیا لیکن یہ میرے ہی پروردگار کی رحمت، اس کا کرم اور اس کی عنایت ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً، یعنی جب میرے پروردگار کے وعدے کا ظہور ہوگا، یہ دیوار میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اگر میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی اجل مقرر کی ہے تو وہ جب اجل آ جائے گی تو اس کے بعد وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ یہ گویا اپنے عجز کا اعتراف ہے، اور ان کو بھی اس بات کی تلقین و نصیحت ہے کہ انسان کی حد تک جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، لیکن اب یہ میرے پروردگاری کا معاملہ ہے، وہ کب تک اس کو قائم رکھتا ہے، جب اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا اور اس کا ظہور ہوگا تو وہ اس کو ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس زمینی کو ہلا ماریں گے اور اس کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب تم محفوظ ہو اور اس علاقے میں رہ سکتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ قرآن نے، یعنی اب وہ واقعہ مکمل ہو گیا، یہ قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو سورہ کے مضمون سے متعلق کر دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قصہ قرآن مجید نے اپنی طرف سے نہیں سنایا، یہود نے جو سوالات کیے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ چنانچہ شروع ہی اس طرح ہوا ہے کہ یسألونک عن ذی القرنین، یہ اب آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سوالات کے جواب اسی وقت دیتا ہے جب اس جواب کے ذریعے سے اس کے انذار کے مضمون کا کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہو۔ تو یہاں پھر اس نے وہ واقعہ سنایا ہے، اس کو یاجوج ماجوج کے ساتھ متعلق کر کے دکھایا ہے کہ اصل میں کس لیے انتخاب کیا گیا اس واقعے کا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ وہ جواب دے۔ اب اس کو آخر میں واضح کیا ہے۔ یہ قرآن نے نہایت خوبی کے ساتھ قصہ ذوالقرنین کو سورہ کے مضمون سے متعلق کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے تنگ ظرفوں کی طرح یہ نہیں کہا، کس نے؟ ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں وہ کارنامہ کیے جا رہا ہوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ اسے اپنے پروردگار کی رحمت و عنایت اور اس کے فضل و کرم کا کرشمہ قرار دیے۔ ساری بحثی سورہ میں یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی نعمتیں پا کر کس طمطراق کے ساتھ اسی پروردگار کا انکار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو جس نے یہ سب دی ہیں، اسی پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں پیچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذہن میں، اس سے پہلے دو شخصوں کی تمثیل بیان ہوئی ہے، پیچھے دو شخصوں کی تمثیل کے ذیل میں مغرورین دنیا کی یہ ذہنیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنی کامیابی کے ہرے بھرے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور کے نشے میں کہتے ہیں کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا۔ وہاں جہاں سے قصہ شروع ہوا ہے وہاں جو دو لوگوں کی تمثیل ہے اس میں یہ جملہ نقل ہوا تھا کہ میں گمان بھی نہیں کرتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا۔ یعنی وہاں جب باغ کو دیکھا ہے، باغ ظاہر تمثیل ہے دنیا کی، دولت کی، اقتدار کی، جس وقت قومیں اس جگہ پہنچتی ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ جملہ وہاں تھا۔ اب اس کے بعد ذوالقرنین جیسے بڑے بادشاہ کا قصہ بیان کیا، اس کے شان و شوکت کو بیان کیا، اس کے وسائل کو بیان کیا، اور جب اس نے ایسی غیر معمولی دیوار بنا دی، یعنی 50 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی دیوار، تو اس کے بعد کیا کہا؟ یہ کہ میرے پروردگار کا کرم، اس کی عنایت، اس کی رحمت ہے، جب تک وہ چاہے گا قائم رہے گی، جب اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک عبد شاکر یعنی اللہ کے شکر گزار بندے کی ذہنیت نمایاں فرمائی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کے شدنی وعدہ آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن نے قصے کو آخر میں لے جا کے یہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کا معاملہ پھر قیامت کے انذار سے کیسے متعلق ہوتا ہے،
اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔